بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک چیپٹر ہے وہ 2 پارٹ میں ہے۔ ایک پارٹ میں ابھی آج کروا دوں گی اور جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ ویڈیو سننے سے پہلے آپ لوگ سورہ علق اور سورہ مدثر ان دونوں کی تفسیر سن لیجئے گا، یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ قرآن پاک سے اس کو ایک بار ریڈ کر لیجئے گا، تو آپ کو تھوڑا نوحہ ہو جائے گی کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن میں بھی بتا دیتی ہوں اس کے تھوڑا ترجمہ۔ سورہ مدثر کا کافی لمبا ترجمہ ہے، لیکن یہ جو ہے سورہ علق اس کا میں بتا دوں گی اور مدثر کا بھی بتا دوں گی، تھوڑے اس کی کچھ چند آیتوں کی۔ اچھا، اب ہم لوگ یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے جو ہماری سورہ نازل ہوئی تھی غار حرا میں رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تھی سورہ علق۔ آپ کو یہ سب معلوم ہے، ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی یہ پڑھ رکھا ہے۔ سورہ علق کی 5 آیت اسٹارٹنگ کی۔ اس کے بعد پھر ہماری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کون سی سورہ مدثر، حالانکہ سورہ مدثر دوسری آیت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے، دوسری آیت ہے سورہ نور۔ وہ جو میں نے آپ کو کس کانٹیکسٹ میں بتایا تھا، وہ یہ بتایا تھا کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تھا نا، تو پھر اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی تھی، تو سمجھے 2 فیز ہو گئے۔ سیکنڈ فیز میں سورہ مدثر پہلی ہو گئی نا، مطلب اس علق کے بعد وہ 2 فیز ہیں۔ فرسٹ فیز کی جو پہلی تھی سورہ علق، سیکنڈ فیز کی جو پہلی تھی سورہ مدثر۔ لیکن اگر ہم سیکوینس وائز چلتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ نور، اس کے بعد پھر سورہ مزمل، اور پھر سلسلہ رک گیا تھا وحی کے آنے کا، جو پھر ہم نے سارا اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا ہسٹری کے، پھر کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ گئے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے کہ آپ پریشان نہ، اور وہ سب ہم نے سب پڑھ رکھا ہے نا، کہ پھر اس کے بعد سلسلہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر جو جیسے ہی شروع ہوا نا سلسلہ آنا، مطلب وحی کا واپس نزول وحی ہونا شروع ہو گئی، تو پھر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ مطلب یہ جو گیپ آیا نا بیچ میں، تو وہ ہمارا کوئی بھی اس میں سورہ نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی تو وہ تھی سورہ مدثر۔ تو اس لیے ہم لوگ جو آج کا چیپٹر ہے اس کا کیا نام، اس کے نام کیا ہے؟ سورہ مدثر اور سورہ یا آپ سورہ اقرا، یہاں پر اقرا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اقرا ہے، بٹ سورہ علق نام ہے اس کا ایکچوئل میں، تو ہم لوگ یہ بولیں گے اقرا اور مدثر میں بیان ہونے والے مسائل، ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کا اس کا نام ہے۔ اور اس میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ سورہ علق کا ترجمہ، جو کہ بہت زیادہ ہمارے اس میں چیپٹر میں آپ کو ہیلپ کرے گا سمجھنے میں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی ہی طرف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندہ جو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، مطلب دیکھیں سورہ علق میں ہے وہ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سورہ مدثر میں ہم لوگ اس کو کمپیئر کریں گے کہ نماز کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی، وہ آپ پھر وہیں پر کمپیئر کریں گے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے۔ یہاں پر موکلان دوزخ کون ہے؟ سورہ مدثر میں اس کی وضاحت ہے، مطلب سورہ مدثر میں کیا بیان ہوتا ہے، اس میں ہے کہ جو موکلان دوزخ ہیں وہ 19 ہیں، مطلب دوزخ کے 19 داروغہ ہیں، وہ سورہ مدثر میں مینشن ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ہم نے کیا پڑھا ہے، یہاں پر ہے موکلان دوزخ، لیکن اس کی یہاں پر ہم نے کوانٹٹی نہیں معلوم، بٹ ہم نے سورہ مدثر ہم جب اس کے ترجمہ پڑھیں گے ادھر لکھا ہوا ہے کتنے 19 داروغہ، اوکے، وہاں دوزخ کے وہاں 19 داروغہ ہوں گے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا، تو یہ سورہ علق کا ترجمہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ مدثر کا ترجمہ، جو کہ میں سارا نہیں پڑھوں گی، بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن جو بتا رہی ہوں وہ آپ غور سے سنیں۔ اچھا، اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی کہ یا ایھا المدثر سے سٹارٹ ہے یہ،
کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر. اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر یعنی کہ شرک سے. ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر یعنی کہ آپ جب کسی کو ہدیہ دیتے ہو یا کسی کو تحفہ دیتے ہو تو پھر آپ یہ مطلب نہ سوچو کہ بھائی یہ ہمیں اور زیادہ دے گا اس میں. تو یہ ہمیں جو تفاسیر میں ملتا ہے کچھ ہمارے علماء کرام یہ بتاتے ہیں. اوکے, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے رب کی یہاں پر لکھا ہوا ہے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی, اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. دیکھیں یہ انسان کی ہے ایک فطرت کہ بھائی جو اس کو ملتا ہے اس میں وہ خوش نہیں رہتا, وہ چاہتا ہے کہ بھائی مور 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 والی بات ہے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے. اچھا آگے ہے, نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی, اسے ہلاکت ہو. کیسی تجویز سوچی, وہ پھر غارت ہو, کس طرح اندازہ کیا. اس نے پھر دیکھا, پھر تیوڑی چڑھائی. عبسہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بنایا. پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے, سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا, اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے. وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے, کھال کو جھلسا دیتی ہے, اور اس میں 19 داروغہ یعنی کہ فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں, اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. کیسے ایمان میں اضافہ ہوگا بھائی؟ 19 ہے. یہ ہوگا کہ بھائی جب ہم لوگ روز قیامت انشاءاللہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور سب کا مطلب دیکھ رہے ہوں گے, ہم لوگ جو روز جزا کا دن ہے حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ہم 19 داروغہ دیکھیں گے. ہاں سب کہیں گے, اہل کتاب بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ہاں قرآن پاک میں سچ لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا کہ 19 داروغہ ہوں گے. تو وہاں پر کیا ہوگا, اور ایمان میں اضافہ ہو جائے گا ایمان والوں کے. ایمان والے بھی یقین کریں گے اور اضافہ ہو جائے گا. پہلے تو کرتے ہی تھے اور بھی اضافہ ہو جائے گا ان کے ایمان میں. اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر بند و نصیحت ہے. سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ یقیناً وہ جہنم بڑی بری چیزوں میں سے ایک ہے. بنی آدم کو ڈرانے والی یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے, یعنی کہ بھلائی کی طرف جو آگے بھی بڑھنا بہت آگے بڑھنا چاہے اور جو پیچھے ہٹنا چاہے. آگے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بحشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے, مجرموں سے, یعنی تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے, نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثوں میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. تو کیا کیا ان کی کوالٹیز ہوں گی دوزخیوں کی؟ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ نماز. تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اس کے بعد مسکینوں کو کیا کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس کے بعد یہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے, بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے, اور کیا کرتے تھے, اور یہ لوگ ہاں یہ چیزیں ان میں ہوں گی, اور وہ کیا ہوگی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. آگے کیا ہے, پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے سکے گی. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. بس یہ میں نے 49 آیت تک آپ کو ترجمہ بتایا, باقی آپ پڑھ لینا. اب ہم لوگ کا جو چیپٹر ہے ہم لوگ اس کو ریڈ کرتے ہیں. اقرا اور مدثر میں ذکر ہونے والے مسائل. اب اس کے نا ہم نے پوائنٹس کیے ہیں کچھ, دیکھیں ٹوٹل جو اس چیپٹر میں پوائنٹس ہیں وہ 20 ہیں, تو ہم باری باری پڑھتے ہیں دونوں صورتوں کے کانٹیکس میں. اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1. اقرا کے شروع میں علم طلب کرنے کا
پڑھ مطلب پڑھے نا، اقرا کا مطلب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہ پہلی آپ کو پتہ ہے آیت ہے سورہ الگ کی. تو لکھا ہوا ہے اقرا کے شروع میں علم طلب کرنے کا اور المدثر کے شروع میں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے. یعنی کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کپڑا اوڑھنے والے اس پہ کچھ عمل ہی ہو رہا ہے نا. تو یہ آپ تفسیر میں پڑھیں گے زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا، بس میں ابھی ریڈ کر دیتی ہوں. نمبر 2 ہے اقرا کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعام کا ذکر ہے، جبکہ المدثر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہے کہ اس میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، یہ اس میں حق کا ذکر ہے. نمبر 4 کیا ہے اقرا کے شروع میں استعانت مطلب مدد یا سپورٹ کا ذکر ہے، اور المدثر کے شروع میں صبر کا ذکر ہے، مطلب صبر کا حکم ہے. صبر کا کیسے حکم ہے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر اور اس سے شرک سے. یہ المدثر کے شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا ترجمے میں. اور استعانت مطلب مدد اور سپورٹ کس طریقے سے یہ کیسے ہم نے جب وہ آیت نہیں پڑھی تھی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ہیلپ کی ہے نا ایک طریقے سے. ہمیں کیسے پتہ ہوتا بھائی یہ قلم سے ایسے لکھنا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا اور ہم نے اس سے سوچ کے سب کیا ہے، ورنہ ہماری اتنی کہاں اوقات. اب ہم لوگ 5 پوائنٹ پڑھتے ہیں. اقرا کے شروع میں خالص استعانت یعنی مدد اور سپورٹ کا، اور المدثر کے شروع میں صبر کی تلقین ہے. نمبر 6 ہے اقرا کے شروع میں استعانت اور المدثر کے شروع میں عبادت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. یعنی کہ مطلب آپ نے پڑھا ہوگا المدثر کے سٹارٹنگ میں ایک آیت تھی اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے. اچھا ہم آگے نمبر 7 پوائنٹ پڑھتے ہیں. اقرا کے شروع میں متعلم اور المدثر کے شروع میں علم کے آداب کا ذکر ہے. اچھا متعلم پتہ ہے نا جس چیز کے بارے میں پڑھا جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں. اب نمبر 8 پوائنٹ ہے اقرا کے شروع میں اللہ کی اور نفس کی معرفت کا بیان ہے، اور المدثر کے شروع میں امر اور نہیں کا بیان ہے. نمبر 9 پوائنٹ ہے اقرا کے شروع میں نفس امارہ اور رب کی معرفت، اور المدثر کے شروع میں عمل ذاتی اور عمل متعدی الخیر کی تعلیم ہے. نمبر 10 پوائنٹ ہے اقرا کے شروع میں اسماء و صفات کے اصل علم اور قدرت، اور المدثر کے شروع میں امر و نہیں کے اصل یعنی توحید کے امر نیز شرک سے نہیں کا بیان ہے. نمبر 11 ہے اقرا کے شروع میں قلم کا جس پر علم کا دار و مدار ہے کا ذکر ہے، اور المدثر کے شروع میں صبر جس پر عمل کا دار و مدار ہے. نمبر 12 ہے اقرا کے شروع میں توکل کا جس سے متعلق مسئلے کی عقیدے کشائی ہوتی ہے، اور المدثر کے شروع میں صبر کا بیان ہے جو یہی کا انجام دیتا ہے. اچھا آگے 13 پوائنٹ ہے اقرا کے شروع میں عمل ذاتی اور المدثر کے شروع میں علم متعدی الخیر کا ذکر ہے. نمبر 14 اقرا کے شروع میں خبر سے تعلق رکھنے والی 6 چیزوں اور المدثر کے شروع میں اشیاء میں سے متعلق 6 چیزوں کا بیان ہے. نمبر 15 ہے اقرا کے شروع میں مخلوق کی ابتدا اور المدثر کے شروع میں اس کی حکمت مذکور ہے. نمبر 16 ہے اقرا کے شروع میں انسان کے اصل مادہ اور المدثر کے شروع میں اس کے کمال کا ذکر ہے. نمبر 17 ہے اقرا کے شروع میں ربوبیت عامہ اور المدثر کے شروع میں ربوبیت خاصہ کا ذکر ہے. نمبر 18 ہے اقرا کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقلھا وتقل کی دلیل ہے، اور المدثر کے شروع میں صبر کا ذکر ہے جس کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو سر کا جسم ہے. آپ نے دیکھا کہ صبر کا کتنی اس کو امپورٹنس دی گئی ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کافی جگہ کہ بھئی ہمیں صبر دے، اور بہت ساری آپ نے ایسی دعائیں بھی پڑھی ہوں گی عربی میں، تو وہاں پر بھی صبر کی بہت ہماری تلقین ہے. نماز اور صبر سے اپنی مطلب اللہ سے مدد مانگو، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا نمبر 19 کیا ہے اقرا کے شروع میں ابتدائی نبوت اور المدثر کے شروع میں ابتدائی رسالت کا ذکر ہے. اچھا نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے یہ میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ابھی پہلے ہی یہ لانگ ہو چکی ہے. اچھا 20 کیا ہے پوائنٹ دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلم قبل العمل کا ثبوت ہے، مطلب علم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو، اس طریقے کا. دیکھیں یہ سارا ہمارا اس لیے بولتے ہیں کہ ہم سیرت پہلے پڑھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ 2 صورتیں اب گھر جا کر پڑھیں گے تو آپ کو آرام سے سمجھ آئے گا. میں نے کافی تو سورہ الگ کی تو ابھی ترجمہ بتا دیا تھا، اور سورہ جو المدثر ہے وہ آپ لوگ سب پڑھ لینا جا کر، اس کی تفاسیر بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں آپ کو پتہ ہے
ہے ادھر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بکس تو کوئی خرید نہیں سکتا، آپ لوگ موبائل میں ہر چیز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تفاسیر سے پہلے ہم لوگ کو کیا سیکھنا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اب آگے انشاءاللہ اور بھی صورتیں آئیں گی تو ہمیں بہت زیادہ اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سو ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ویڈیو، اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو میرے، اور اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ لائک کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ شیئر کر دیں، آپ لوگ کے لیے کافی ہے، کسی کو کوئی سن لے گا ثواب مل جائے گا آپ لوگ کو بھی اور ہمیں بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔